لیے میں یہاں میں تکلف سے کام نہیں لوں گا. ہم نے تو نصرت کے بڑے بڑے فنکشن کیے, مہدی حسن کے بڑے بڑے فنکشن کیے. آپ کے ملک میں تو لتا منگیشکر کا کوئی فنکشن نہیں. تو حقیقت یہ ہے, چلیے اب ہم ایک دوسرے کو الزام نہ دیں, اس سے سالو نہیں ہوگا. یہ اہم بات یہ ہے کہ یہ جو آج کل اتنا گرم ہے فضا, وہ کم ہونی چاہیے. ہم تو بمبئی کے لوگ ہیں, ہم نے دیکھا ہمارے شہر پہ کیسے حملہ ہوا تھا. تو وہ لوگ ناروے سے تو نہیں آئے تھے, نہ ایجپٹ سے آئے تھے, وہ لوگ ابھی بھی آپ کے ملک میں گھوم رہے ہیں. تو یہ شکایت اگر ہندوستانی کے دل میں ہو تو آپ کو برا نہیں ماننا چاہیے. یہ تھا بھارتی مصنف, شاعر اور فلم رائٹر جاوید اختر, جس نے لاہور میں بیٹھ کر پاکستان پر الزامات لگائے اور کہا کہ انڈیا میں نصرت کو بلایا, مہدی حسن کو بلایا. اس کے الفاظ کا چناؤ دیکھیں, اور یہ اردو ادب کی محفلوں میں آ کر لیکچر دیتا ہے. آپ اتنے بے غیرت ہو. نصرت کو بلایا. نصرت کیا تمہارا چھوٹا بھائی تھا؟ کیا نصرت فتح علی خان صاحب کہتے ہوئے منہ کو فالج ہوتا ہے؟ تم نے ہمارے لیجنڈز کو جیسے مخاطب کیا ہے ویسے ہی تمہیں مخاطب کیا جائے گا. یہ تو ہوگا. نصرت فتح علی خان صاحب جنہیں پوری دنیا جانتی اور مانتی ہے, اور تم اسے صرف نصرت کہہ کر بلا رہے ہو. یہ اردو ادب کے متعلق تم جانتے ہو. اس کے بعد شہنشاہ غزل مہدی حسن خان صاحب کا نام بھی ایسے لے رہے ہو جیسے وہ تمہارے شاگرد ہو. ابے فضول انسان, تم ایسے ملک میں رہتے ہو جہاں مسلمانوں کو ساری زندگی یہی صفائی دینی پڑتی ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف ہے اور انڈیا کے حق میں, یعنی اپنے مذہب کے خلاف اور ہندوؤں کو پسند کرتا ہے. اور تم جیسے ملحد جو ہندوؤں کے ڈر اور خوف سے خود کو بے دین کہہ دیتے ہیں. اور یہ میں چھپ کے نہیں ہوں, میں ٹی وی پہ بھی بولتا ہوں, اپنے انٹرویو میں بولتا ہوں, میں نے لکھا بھی ہے, میرا کوئی ریلیجس بلیف نہیں ہے. بلکہ بے دین بن جاتے ہیں. تم ایسے ملک میں رہ رہے ہو جہاں تمہارے رہنے کے لیے صفائیاں دینی پڑتی ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جو 100 سال پہلے جان چکے تھے کہ ہندو کس قدر چھوٹی سوچ کے مالک ہیں. مسلمان کبھی ہندوؤں کے ساتھ خوشحال نہیں رہ سکتے. ہندو چھوٹی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں, اور اس بات کے متعلق تم سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا. تم کہتے ہو کہ پاکستان نے لتا منگیشکر جی کو یہاں کیوں نہیں بلایا. اگر تمہاری زبان میں بات کی جائے تو ہم بھی لتا جی کو صرف لتا کہیں گے, لیکن نہیں, ہمارے لیڈرز اور ہمارے ملک میں بڑوں کی عزت کرنا سکھایا جاتا ہے. بڑوں کی عزت کرنا سکھایا جاتا ہے, اس لیے ہم لتا کو لتا جی کہیں گے. لتا جی کو نواز شریف صاحب نے پاکستان آنے کی دعوت دی تھی, اور لتا جی آنا بھی چاہتی تھی, مگر انڈین گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی, اور لاہور میں تقریب کا اہتمام ہونا تھا جہاں لتا جی نے پرفارم کرنا تھا, لیکن ہندوؤں کی چھوٹی سوچ ہمیشہ آڑے آتی رہی. مگر اس کے علاوہ انڈیا کا کون سا ایسا فنکار یا گلوکار ہے پاکستان نہیں آیا؟ پاکستان نے ہر فنکار کو یہاں عزت دی, اور بدلے میں ان فنکاروں نے بھی پاکستان کو مقدم رکھا. لیکن تم جیسے انسان جو ہندو لوبی سے ڈرتے ہیں اور ان کی چاپلوسی کرتے ہیں, جسے پاکستان میں عزت بھی ملتی ہے, لیکن اس کے باوجود انڈیا جا کر جس تھالی میں کھاتے ہو اسی میں چھید کرتے ہو. جب یہ سب سناتا ہوں نا تو کلیجے پھٹتے ہیں. اب کی بار تم پاکستان میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف بات کرنے لگے. تمہارا کوئی قصور نہیں, قصور تو ان کا ہے جو تمہیں یہاں بلاتے ہیں. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ تم کیسی سوچ کے مالک ہو. سرزنش تو ان کی ہونی چاہیے جو تمہیں یہاں بلاتے ہیں. تمہارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے, تم تو ہو ہی ایسے, جس تھالی میں کھاتے ہو اسی میں چھید کرتے ہو. آپ اتنے بے غیرت ہو. گالی بکیں گے. جاوید اختر کہتا ہے کہ بمبئی حملوں میں جو حملہ آور آئے تھے, کیا وہ فرانس, جرمنی یا ڈنمارک سے آئے تھے؟ یعنی اس کے کہنے کا مطلب تھا کہ وہ پاکستان سے آئے تھے. اس بات پر انڈین میڈیا واہ واہ کر رہا ہے. جاوید اختر نے پاکستان میں بیٹھ کر ایسی بات کرتی, وقتی طور پر اس کی بہت تعریفیں ہو رہی ہیں, لیکن اس کے بعد پھر اندھیری رات ہوگی. مگر یہ بات کنفرم ہے کہ اب تم دوبارہ پاکستان نہیں آ سکو گے, اور نہ ہی تمہیں بلایا جائے گا. تم اس عزت کے لائق ہی نہیں ہو. فیض میلہ میں تم جیسے گھٹیا, بد زبان اور نیچ انسان کو بلا کر فیض میلے کی توقیر کم ہوتی ہے. بہتر ہے تم انڈیا میں رہ کر ہندوؤں کے سامنے اپنی وفاداری ثابت کرتے رہو اور مسلمانوں کے خلاف تحریکیں چلاتے رہو. شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے والا انسان ہمیشہ صفائی دیتا ہے. یہ پاکستان کا حوصلہ اور ہمت ہے کہ تم جیسے لوگوں کو بھی برداشت کر لیتا ہے. نصرت فتح علی خان صاحب اور مہدی حسن خان صاحب کے متعلق بات کرتے ہوئے سامنے بیٹھے لوگوں نے بہت تالیاں بجائی, اور پھر تم نے بمبئی حملوں کی بات کر دی. موقع کے حساب سے وہاں لوگوں نے تمہاری بات کو فنی انداز میں لیا, جس وجہ سے تالیاں بجائی گئیں. ویسے بھی ہم پاکستانی اور مسلمانوں کی یہ روایت ہے کہ گھر آئے ہوئے مہمان کی عزت کرتے ہیں. تم جیسے بے دین اور چھوٹی سوچ رکھنے والے ہندوستانی کیا جانے کہ عزت کیا ہوتی ہے. دوستو, آپ کی جاوید اختر کے متعلق کیا رائے ہے؟ نیچے کمنٹ باکس میں لازمی لکھیے گا.